دنیا سے اگر سانپ ختم ہو جائے تو کیا اثر پڑے گا یا کیا ہوگا؟ اور سانپ کیوں ہمارے ایکو سسٹم کے لیے ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو جو اثر پڑے گا وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو سانپ اپنا شکار بناتے ہیں ان کی تعداد حیران کن حد تک بڑھ جائے گی، جیسے مینڈک، چوہے، چھپکلیاں، کیڑے مکوڑے وغیرہ۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ چوہیا کی یہ حمل کا دورانیہ تقریباً 19 سے 21 دن ہوتا ہے اور وہ اوسطاً 6 بچوں کو جنم دیتی ہے۔ ایک چوہیا ہر سال 7 سے 10 مرتبہ بچے دیتی ہے، لہٰذا چوہوں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ کم سے کم اندازہ بھی لگائیں تو ایک چوہیا نے سال میں اگر 42 بچے دیے اور زیادہ سے زیادہ 80 بچے سال میں۔ اب اگر دیکھیں تو نئے پیدا ہونے والے بچوں میں سے فیمیل 6 ہفتوں میں جبکہ نر چوہے 8 ہفتوں میں بالغ ہو جاتے ہیں، یعنی پیدا ہونے والی فیمیل چوہیا صرف پیدا ہونے کے 1.5 ماہ بعد ہی خود بچے جننے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کم از کم 42 پیدا ہونے والے بچوں میں سے کتنی فیمیل چوہیا پیدا ہوتی ہے اور وہ 1.5 ماہ کے عرصے میں بالغ ہو کر مزید کتنے بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ اب اگر سانپ نہ ہو تو یہ چوہے کچھ سالوں میں ہی لاکھوں اور پھر کروڑوں میں ہو جائیں اور پھر انسان کو اپنی ذمہ داری خود ہی لینی پڑے۔ ایک چوہا گھر میں گھس جائے تو نقصان پہ نقصان کر دیتا ہے، جہاں لاکھوں ہوں تو نقصان بھی زیادہ ہوگا اور بیماری بھی زیادہ پھیلے گی۔ اور آپ سب کو ایک بات بتاتی چلوں کہ دنیا کی تاریخ میں جتنے لوگ طاعون کی بیماری سے مرے ہیں اتنے کسی اور وجہ سے نہیں مرے۔ بستی کی بستیاں اجاڑ دی ہیں اس بیماری نے، اور یہ بیماری چوہوں کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ اسی طرح اگر کیڑے مکوڑے زیادہ ہوں تو وہ فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے غذائی ضروریات پوری کرنا ناممکن بن جاتا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ زیادہ تر کیڑے مکوڑے درجن سے لے کر سینکڑوں کی تعداد میں بھی انڈے دیتے ہیں۔ ان کا بھی اگر ساسا صفایا نہ کیا جائے تو یہ بھی لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہو جائیں گے۔ ان کو مارنے کے لیے انسان نت نئے کیمیکلز کا استعمال کرے گا، فصلوں پر اور کر بھی رہا ہے، جو کہ انسان کی خود صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیمیکلز لگی فصلوں کی سبزیاں آلودہ اور نقصان دہ پہنچانے والی ہوتی ہیں، جس کو جب انسان اپنی خوراک بناتا ہے تو یہ انسانی گردوں کو اور معدے کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں مینڈکوں کی طرف۔ اگر سانپ نہ ہو اور ان کو نہ کھائیں تو یہ بہت زیادہ ہو جائیں اور ساری نہریں، ندی، نالے ان کی وجہ سے آلودہ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ فاسد مادوں کو اپنے جسموں میں جذب بھی کرتے ہیں اور ان کو باہر خارج بھی کرتے ہیں، تو اس کا بھی سیدھا سادہ نقصان انسان کو ہی ہے۔ انہی ندی نالوں سے ہم اپنی فصلوں کو سیراب کرتے ہیں، کئی جگہوں پر انہی ندی نالوں سے پانی تک پیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں پائی جانے والی چھپکلیاں خود تو زہریلی نہیں ہوتی، لیکن ان کی اسکن پر موجود بیکٹیریاز کافی نقصان دہ ہوتے ہیں، جو اگر انسان نگل جائے تو فوڈ پوائزنگ، الٹیاں، جی مت لانا، سر درد، چکر آنا، لوز موشنز ہو سکتے ہیں۔ اب زیادہ تر سانپ ان کو کھا کر بھی ان کی آبادی کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ اگر ان کی آبادی زیادہ ہو گئی تو انسان کو بھی نقصان ہوگا، کبھی کھانے میں گر جائیں، کبھی پانی میں، کبھی دودھ میں، اس طرح نقصان بھی ہو سکتا ہے اور رزق بھی ضائع ہوگا۔ لیکن اگر ان کے قدرتی شکاریوں کو اپنا کام کرنے دیا جائے تو وہ بہتر ہی ہے، یعنی سانپوں اور پرندوں کو جو چھپکلیوں کو اپنا شکار بناتے ہیں، اسی طرح ہمارا ایکو سسٹم ہیلتھی رہتا ہے جب ہر چیز کی مقدار اللہ تعالیٰ کے بنائے قانون کے مطابق چلے۔ اب آتے ہیں ان چند پرند کی طرف جو سانپوں کو خاص طور پر اپنا شکار بناتے ہیں۔ اگر سانپ نہ ہوں گے تو ان کی مشکلات بھی بڑھ جائیں گی، ان کو بھی اپنی بنائی فوڈ چین کو تبدیل کرنا پڑے گا اور سانپ نہ ملنے کی وجہ سے یہ بھوک کا شکار ہو کر مر جائیں گے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے۔